کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے رقم ہے۔ کشمیری قوم عرصہ دراز سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور غلامی کے اس طوق کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکنے کے لیے لاسوال قربانیاں پیش کر چکی ہے۔ پہلے ڈوگرا راج اور پھر 1947 سے اب تک بھارتی درندگی کا شکار کشمیری 6 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ بھارت نے جموں و کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا اور اپنے اس ناجائز قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہر غیر انسانی حربہ استعمال کیا، چاہے معصوم کشمیریوں کا قتل عام ہو، انہیں جیلوں میں ڈالنا ہو، کشمیری خواتین کی بے حرمتی ہو، کشمیریوں کے گھروں اور کاروباری مراکز کو جلانا اور برباد کرنا ہو۔ بھارت نے اپنے اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جائز سمجھ رکھا ہے اور وہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے بار بار متنبع کرنے کے باوجود بھی اپنی غیر انسانی پالیسیوں پر عمل درآمد بند کرنے کو تیار نہیں۔ In response to one right to self-determination, which has not come all of a sudden, which had been guaranteed and agreed upon and legitimized even by UN body, internationally accepted, legitimized. But for the demand of that right, every other right has been taken to us. ہر کشمیری بھارت کی نظروں میں دہشت گرد ہے، اس لیے کشمیری نوجوانوں کو روزانہ کی بنیادوں پر جعلی مقابلوں کا ڈرامہ رچا کر شہید کیا جاتا ہے۔ More and more encounter killings, more and more disappearances. How they are doing it? Because previous speakers have already talked about these laws, whether it is the Internal Security Act, National Security Act, TADA, POTA, all the Public Safety Act, APSA, the mother of all. What are they? They are nothing but legalized illegalities. کشمیر کی آزادی پسند سیاسی قیادت کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ تقریباً ساری حریت قیادت پابند سلاسل ہے اور ایک مقدمے کے بعد کسی دوسرے جھوٹے مقدمے میں انہیں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کی آواز کو بیرونی دنیا تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ مقبول کشمیری حریت رہنما یاسین ملک، جو عرصہ دراز سے بھارت کی قید میں ہیں، کو حال ہی میں جھوٹے الزامات کے تحت غیر انسانی سزا سنائی گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی نے بھارتی شکنجے سے آزادی کے لیے آواز بلند کی اور اسے سزا دی گئی۔ آزادی کشمیر کے لیے کشمیری شہداء اور اسیروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ شہید مولوی محمد فاروق، شہید عبدالغنی لون، شہید شیخ عبدالعزیز، اسی طرح شہید اشرف صحرائی، جو کہ بھارتی جیل میں ناروا سلوک اور علاج نہ ملنے کے سبب شہید ہوئے۔ سید علی گیلانی ایک طویل عرصہ ہاؤس اریسٹ رہے اور اسی دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وادی کشمیر کا تقریباً ہر گھر آزادی کے حصول کے لیے اپنا حصہ ڈال چکا ہے اور شہادتوں اور اسیری کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ بھارت ایک طرف نہتے اور معصوم کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے تو دوسری طرف آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارت کے مختلف علاقوں سے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے۔ انہیں ریاست جموں و کشمیر کے جعلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں اور سرکاری نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ بھارت تمام عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ کشمیری اپنے ہی وطن میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، پوری وادی کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے، لیکن بھارت کے یہ تمام اوچھے ہتھ کنڈے کشمیری عوام کو سراسیمہ نہیں کر سکتے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنا حق کے خود ارادیت حاصل کر کے دم لیں گے۔